یہ کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. یہ سورہ نمل کی آیت ہے, آیت مبارکہ ہے, اس کا مفہوم ہے کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, بے شک, اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. بے شک, ٹھیک, ایسا ہی ہے. واضح پیغام ہے. کوئی انسان پیر ولی جن عامل غیب نہیں جانتا سر. جی جی, ٹھیک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا ذاتی علم نہیں. بے شک, سورہ اعراف ہے, کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان کا, مگر جو اللہ چاہے, اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. یہ سورہ اعراف کے اندر کہہ دیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. نقطہ یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کا دعویٰ نہیں کیا ہے تو کوئی اور کیسے کر سکتا ہے سر؟ میں پیر گیلانی کیسے کر سکتا ہے سر؟ غیب کا دعویٰ ہم نہیں کر رہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں کون سی بیماری آئے گی میں بتا دیتا ہوں, تو پھر یہ غیب کا دعویٰ ہی تو ہے سر. یہ اور کیا ہے ہوتا یہ ہے, اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جنات بھی غیب نہیں جانتے سر. یہ سورہ سبا ہے, سورہ سبا. پھر جب سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ ہم نے نافذ کر دیا تو جنات کو ان کی موت کا پتہ نہ چلا, مگر زمین کے کیڑے نے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا, پھر جب وہ گر پڑے تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ رہتے. جی, جنات بھی مستقبل غیب نہیں جانتے سر. صرف مراقبے سے پتہ چل جاتا ہے, استخارے سے پتہ چل جاتا ہے. ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے استخارہ کیا کرو. استخارہ تو رہنمائی کا ایک طریقہ ہے. جی, استخارہ جائز بات ہے, رہنمائی کا ایک طریقہ ہے. جی, رہنمائی لے لیتے ہیں. ہاں, استخارہ کیا آپ بیماریوں کا کون سی بیماری آئے گی یہ استخارہ میں پتہ چلتا ہے؟ استخارہ چل جاتا ہے. نہیں, استخارے میں پتہ چل جاتا ہے. استخارہ کا سنت طریقہ کیا ہے بتائیے؟ دیکھو جی, استخارے کے کچھ, جیسے اگر آپ نے کوئی آیتیں پڑھنی ہیں, فرض کریں اگر آپ آیتیں پڑھتے ہیں سورۃ الناس کی, اس کے اوپر اگر آپ کو مہارت ہو جاتی ہے, ہم استخارہ کرتے ہیں اللہ سے, یا اللہ کے صفات, اللہ کے صفاتی نام کا کرتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز دکھا, میں یہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ کا نام پڑھ کے فرض کرو یا اللہ اللہ جلالہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ پڑھتے ہیں, وہ پڑھ کے آپ استخارہ کرتے ہیں, آنکھیں بند کر کے. استخارہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں, فیصلہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں, فیصلہ اللہ پہ, اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ وہ بہتری کر دیں. اللہ رب العزت میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں, تم اس میں اپنی بہتری شامل کر دے. ٹھیک ہے, یہی ہے نا سر؟ جی جی. یہ تھوڑی ہے کہ آپ بیماری بتانے لگ جائیں استخارہ سے کیا ہوگا, مستقبل دیکھنے لگ جائیں. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے, نام نکال لیں, ایسا تھوڑی ہے سر. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہے, آپ اس میں استخارہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دکھا یہ بہتر ہے میرے لیے کہ نہیں بہتر, اس میں آپ کو اشارہ مل جائے گا.